عیادت کی دعائیں. جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مندرجہ ذیل دعائیں اس کے حق میں کریں. پہلی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو. مریض کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے. دوسری دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی یعنی دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے. اللہ کے فضل سے بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض بیماریاں انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہیں، مثلا جیسے زکام وغیرہ کا ہو جانا، کچھ اور بیماریاں جس سے انسان کے اندر کی نجاست نکل جاتی. تیسری دعا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے. چوتھی دعا، معوذات کا دم. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی قرآن کی آخری 2 سورتیں دم کرتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، یعنی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور انہی ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے. حضرت عائشہ بھی معوذات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھی. پانچویں دعا، حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی. آپ نے فرمایا، اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو، پھر 3 دفعہ بسم اللہ کہو اور 7 دفعہ یہ کلمات پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. میں اللہ کے غلبے اور قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی. چھٹی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد کی برائی سے. پھر فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی انہیں دم کیا کرتے تھے. تو دین ایک ہی ہے نا، اول سے آخر. 7ویں دعا، جبریل امین علیہ السلام کا دم. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں. جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جسمانی بیماریاں
محض مادی اسباب سے ہوں، بلکہ بعض اوقات ان کے پیچھے بھی جیسے نظر بد اور حسد وغیرہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت جبریل کی دعا جو ہے اس میں من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد. ٹھیک ہے. ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 اپنے آپ پہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 جو دم کرانے آئے اسی کو دم سکھا دیا جائے کہ خود اپنے آپ پہ دم کیا کرے، خود اپنے پہ پڑتا رہے. نمبر 3 مریض کے مطالبے کے بغیر خود دم کر دیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ مریض کہے تم مجھ پہ دم کرو، بلکہ آپ جائیں تو یہی مسنون دعائیں دوسرے پہ پڑھ دیں. لیکن حالات کا جائزہ لے کر ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ آپ الٹا جادو کرنے آگے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ دعا پڑھ رہے ہوں گے اور وہ کسی بدگمانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو جب تک پھر دوسری طرف سے کوئی سگنل نہ ملے آپ کو، کیونکہ بعض لوگ ان دعاؤں کو مانتے بھی نہیں ہیں تو پھر ان کو فائدہ بھی نہیں دیتی، تو ایسے لوگوں کے سامنے دین رکھنا یا دین کی کوئی بات رکھنا جو اس کو ہلکا کر دیں، تو بہتر ہے کہ انسان پھر ایسی چیزیں اپنے پاس ہی رکھے. مریض کا کسی سے دم کروانا جائز ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان صرف آخری کام یعنی دوسروں سے دم کروانا ہی جائز سمجھتے ہیں. خود پہ خود دم کرنا یہ سنت مفقود ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا ہے نا. اب اگر کہا جائے کہ درد کی دعا جو ہے وہ خود اپنے پہ پڑھ لو تو تکلیف کی بات ہے، دعا یاد کرنی پڑے گی. پہلے درد اور اوپر کہتے ہیں ایک اور درد اٹھاؤ. تجہیز و تکفین. عالم نزا میں تلقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی اس کو اچھی دعائیں دو. مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھنے والی روایت کو امام نووی نے ضعیف کہا اور دارقطنی نے کہا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. موت کی آرزو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو گے، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے. بعض لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً دعائیں کرنے لگتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کب اٹھایا جائے اور کس وقت مرنا آپ کے فائدے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو اور نہ موت کی دعا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی اور مومن کی لمبی عمر سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں. ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم بے وطن ہو یا راہ گزر ہو، اجنبی ہو یا راہ گزر ہو. چنانچہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کیا کوئی ضروری نہیں کہ آپ شام تک جئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. خودکشی سخت گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. جو شخص نیزہ چبھو کر اپنی جان دیتا ہے جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان مجھ سے پہلے خود لے لی، اس لیے میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. میت کو بوسہ دینا. جس کا کوئی قریبی دوست عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرط محبت سے بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو بوسہ دیا تھا. میت کا غسل. ام عطیہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو. ایک بار کیا ہے یعنی سر سے پاؤں تک پانی کا بہایا جانا. غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو. ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور ان کو پیچھے ڈال دیا. غسل میت کا طریقہ بھی تقریباً غسل جنابت والا ہے.
البتہ غسل کے دوران اکرام میت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں، بازو، ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائیں، قمیص اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے، کیونکہ جب جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر قمیص اتارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے وفات کے فوراً بعد ہی اتار دینی چاہیے ایسی چیزیں جب جسم ڈھیلا ڈھیلا ہو۔ میت کے بازو، گلے یا پنڈلی میں کوئی شرکیہ، تعویذ، دھاگا یا کڑا وغیرہ ہو تو اتار دیں۔ پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں، پھر نیم گرم استعمال کیا جائے۔ پانی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو۔ میت کو اس تختے پہ لٹایا جائے، ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے، یعنی یہ مرد کے لیے۔ دوران غسل سوائے مجبوری کے میت کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ پڑے، نہ کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے، گلوز وغیرہ پہن کے نہلانا چاہیے۔ اگر گلوز نہ ہو تو پلاسٹک کے لفافے میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، یا لیفے ہوتا ہے نا، ایسے گلوز ملتے ہیں جو نہانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر جسم زخمی ہو اور اس پہ پٹیاں بندھی ہو تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں۔ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں، الا یہ کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو۔ ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے۔ پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیلوں اور پھر پانی سے اس کا استنجا کریں۔ یعنی ڈھیلے کا استعمال شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں آسانی سے جہاں اور ڈٹرجنٹس وغیرہ نہیں ہوتے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیر ناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے۔ ناک، دانت، منہ کا خلال، کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے۔ بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے گا۔ 3 دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں، حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورے جسم کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں، سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ کرتا تھا نہ امامہ۔ میت کا سوگ، حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو ملا، پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے شوہر کے جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ام عطیہ کا لڑکا فوت ہو گیا، تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر ملی، یعنی ایک طرح سے کائنڈ آف میک اپ، اور کہا ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے۔ میت پر رونا، اگر میت کو دیکھ کے رونا آئے اور آنسو جاری ہو تو منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ زبان کے چلانے اور واویلا کرنے سے عذاب کرتا ہے، یعنی میت کو، خاص طور پر اگر میت کی اپنی مرضی ہو کہ اس پر چیخ چلا کے رویا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی تکلیف پہنچتے ہی انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ہے۔ چیخ چلا کے، واویلا کر کے، خلاف سنت کام کر کے جب تھک جائے تو کہے اب میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ جھوٹا صبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، یعنی منہ پہ تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی نوحہ اور واویلا کرنے والوں کا تعلق ہم سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے اور چلا کے روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے بہشت ہے جس کے پیارے کو میں اہل دنیا میں سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پہ صبر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی بھی قریبی فوت ہو جائے اور انسان اس وقت چیخے چلائے، آنسو بہانے کی اجازت ہے، دل کا غم درست ہے، لیکن شکوہ شکایت نہیں، چیخنا چلانا نہیں، کوئی غیر مہذب حرکتیں کرنا نہیں، تو ایسے شخص کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ نمبر 1 اپنے حسب میں فخر کرنا، یعنی اسٹیٹس کانشیس ہونا اور اپنے نام نسب اور اپنے خاندان اور ان چیزوں پر بہت بات کرنا اور بہت خوش ہونا۔
نمبر 2، کسی کے نسب میں تان کرنا. ایک ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور دوسرا ساتھ ہی دوسروں کو حقیر سمجھنا. نمبر 3، ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، یعنی علم نجوم پر یقین رکھنا. نمبر 4، نوحہ کرنا. اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندھک اور خارش کا کرتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزع میں تھے تو آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس کے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے. ایک عورت نے پوچھا اگر 2 بچے مر جائیں؟ فرمایا 2 بچے بھی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، چھوٹے ہی بچپن میں. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب اس شخص کو یعنی ان کے والد کو جنت میں داخل کرے گا. ظاہر ہے جب صبر کریں گے تو ہی. تعزیت کے مسنون الفاظ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یقیناً اللہ کا ہے یعنی اللہ کا مال ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، لہذا صبر کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.